یوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ایسے فرامین ہیں کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ ہم انسان ہیں، بہت ساری ڈیفیکلٹیز، پرابلمز، مشکلوں میں جی رہے ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ ذرا غور سے حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دکھ بھی دور ہو جائیں، درد دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی کیسا وظیفہ ہے! ایسے ہی نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پریشانی کو درود لے جاتا ہے نا، اس کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں۔ درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آب کوثر۔ اس کتاب میں بھی اور بھی بہت ساری کتابوں میں بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا 3000 دینار۔ اب جب وقت آ گیا قرض لوٹانے کا تو اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، اس کا کاروبار، اس کا کام کاج سب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کچھ دیر اور اس نے مہلت دی، اور آخر کار جب دیکھا کہ وہ پیسے نہیں لوٹا رہا تو پہلے والے دوست نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، یہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ قاضی نے بلایا، کہ پیسے دینے اس کے مانگتا ہے یہ؟ کہا جی بالکل مانگتا ہے، میں نے اس سے لیے ہیں، تو واپس دے دو۔ تو حضور ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا، میں تو نہیں لوٹا سکتا۔ کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 ڈیز میں اس کا قرضہ لوٹا دو، ورنہ پھر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ بندہ گھر آیا، ہو سکتا ہے اس نے یہی حدیث پڑھی ہو کہ سخت حاجت درپیش ہو، سخت مشکل میں ہو بندہ تو اسے درود پڑھنا چاہیے۔ اس نے یہی کیا، اس نے سوچا اور تو کوئی سبیل نہیں ہے، وہ صبح سے شام درود پاک پڑھنے لگا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن کنٹینیو 27 دن گزر گئے، وہ درود پاک پڑھتا رہا۔ 28ویں رات آ گئی، اب اونلی 2 ڈیز، 2 دن باقی ہے۔ رات کو سویا، خواب میں کسی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ صبح اٹھا، سوچنے لگا کہ آواز تو آئی تھی مگر کس کی تھی، اور صرف ایک آواز پر میں کیسے کسی کے پاس جا سکتا ہوں؟ پورا دن پھر درود پڑھتا رہا۔ اگلی رات آ گئی، اب آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں نبی پاک تشریف لے آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ بڑا خوش، صبح اٹھا تو بڑا فریش، مگر پھر سوچا کہ میں اگر وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، تو میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی ثبوت تو ہے نہیں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر جاؤں گا، وزیر نے کہا میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ اب اسی ہیزیٹیشن میں، اسی تذبذب میں وہ دن بھی گزر گیا، درود پڑھتا رہا، اور اب آخری رات آ گئی، صبح عدالت میں جانا ہے، دا لاسٹ نائٹ بفور عدالت، بفور کورٹ۔ اس رات پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں، اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی پیش کروں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور جب تک کہ درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ بات صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارے اللہ کو پتا ہے، تم کسی کو یہ بات بتاتے بھی نہیں۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش، کہ اب تو نبی پاک نے نشانی بھی عطا فرما دی ہے۔ صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا، وزیر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں۔ اچھا کس کا میسج ہے؟ کہا رسول پاک کا میسج لایا ہوں۔ وزیر نے کہا اچھا چلو آ جاؤ، کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ سب کو باہر کر دیا۔ کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، اینڈ ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے، آج آخری دن ہے، اگر میں آج عدالت میں پیسے لے کے نہیں گیا تو مجھے جیل ہو جانی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے ہیں، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہاں جا کر میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ نے میرا قرض ادا کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے، مگر آپ کوئی نشانی لائے ہیں؟
کہ نبی پاک نے آپ کو بھیجا ہے؟ کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی ہے۔ حضور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک آپ کے وہ درود فائنل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو وزیر روزانہ 5000 درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کہتا ہوگا، جب اس کو یہ علم ہوا سبحان اللہ وہ تو جھوم گیا، نعرہ لگاتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، ارے میرے درود قبول ہو گئے۔ فوراً اپنے حجرے میں گیا، واپس آیا اور اپنے ہاتھ میں 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا ہے پہلے 3000 تو جو نبی پاک کا حکم ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ آپ کا قرض ادا کیجئے، 3000 اس بات کے لیجئے کہ آپ اتنی اچھی خوشخبری لے کر میرے گھر پر آئے، اور 3000 مزید لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجئے، اور ایک اور وعدہ کر لو اب زندگی میں تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے گی تم نے میرے پاس آنا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بندہ ایک رات پہلے جو 3000 کا مقروض ہے اب 9000 دینار لے کر جھومتا ہوا عدالت میں جاتا ہے۔ عدالت میں پہنچتے ہی اس دیوانے نے جج کے ہاتھ میں وہ رقم دے دی کہ حضور یہ میرا ٹائم پورا ہوا، یہ میرا قرضہ واپس لوٹا دیجئے۔ جج کہتا ہے پیسے تو لوٹا دوں گا، بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ختم، تم تو کہتے تھے اب میرا جناب کوئی کام نہیں، اور یہ 3000 دینار کی رقم جمع کیسے کر کے لائے؟ اب اس عاشق رسول نے گویا زبان کال سے نہیں زبان حال سے گویا اس طرح اپنی داستان پوری عدالت میں سنائی کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، وہ اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے بھری عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح نبی پاک خواب میں آئے، آقا نے وزیر کے پاس بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، وہ جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ زمانہ بھی کیسا تھا۔ اب وہ عدالت کے درمیان جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں گیا، واپس آتا ہے اور 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ ابھی سنو تو صحیح، جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی تو ساری بات سن رہا تھا نا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، کہتا ہے رکیے رکیے، کاغذ قلم لائیے، میں اپنا قرضہ ہی اس کو معاف کر دیتا ہوں، جس پر میرے آقا کا اتنا کرم ہے۔ اس بھائی نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب یہ عاشق رسول کہتا ہے حضور جو آپ نے 3000 دیے تھے یہ تو واپس لے لیں، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ وہ جج بھی کیسا ہے، کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے واپس نہیں لینے، یہ بھی تم لے جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، کتابوں پہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس شخص کو جس دن جیل ہونی تھی 30 دن کمپلیٹ ہو گئے تھے، 1 دینار دینے کو نہیں تھا، اب وہ 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ یہ ہے درود پاک، صدق کے دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ آج بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، میرے آقا آج بھی امت پر مہربان ہیں۔ کیا خوبصورت بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد تو کرے نا، دل سے پکارے تو صحیح نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو آج بھی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائی جائے، اگر آپ یہاں کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، خدا کی قسم درود پاک کو کثرت سے اپنا ورد بنا لو۔ میرے آقا کا گویا وعدہ ہے کہ یہ درود تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا۔ تو یہاں جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے سردار اور جماعت اولیاء میں بہت بڑا نام، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام کتنا برتر و اعلیٰ ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یعنی مولا علی سے آپ نے وضو کا طریقہ براہ راست سیکھا۔ اتنی قرب آپ کو صحابہ کرام سے ملا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے خوف خدا والے، بڑی عاجزی اور انکساری والے،
اللہ پاک نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی تھی، بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے، آپ بیان کر رہے تھے۔ امام حضرت حسن بصری اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تروج الکریم نے آپ کا بیان سنا، اور مولا علی فرماتے ہیں بیان سن کر سبحان اللہ، یہ تو کسی صدیق کا کلام ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا مرتبہ ہے، مگر آپ کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ جس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہیں جانا تھا تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لائے اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے زبردست ولی اللہ ہے، اور یہ حضرت حسن بصری کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں، آپ سے علم دین سیکھا انہوں نے۔ حضرت حبیب عجمی آئے، انہوں نے پوچھا حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب عجمی نے کہا اللہ پر توکل کیجیے اور دریا پار کر لیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ حضرت حسن بصری دریا کے کنارے ہیں اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ پانی پر چلتے ہوئے دریا پار کر گئے۔ اچھا، حضرت حسن بصری نے یہ دیکھا تو آپ غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ابھی کمال کی بات سنیے گا، اب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ فرمایا مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، حبیب عجمی نے علم مجھ سے سیکھا اور میرے سامنے یہ دریا پار کر کے چلے گئے، اور مجھے قیامت کا منظر یوں یاد آیا کہ قیامت کے روز جہنم کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا اور اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اگر وہاں بھی ایسا ہوا کہ لوگ پل صراط سے آسانی سے گزر گئے اور میں ادھر محروم رہ گیا تو میرا کیا بنے؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے سردار کی۔ خوف خدا کا عالم دیکھیں، جن کے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، وہ فکر آخرت میں کیسے مبتلا رہتے تھے، کس طرح خوف الہی میں لرزتے تھے، عاجزی کا کیا مقام تھا۔ اگر سیدنا حسن بصری نے گزرنا ہے تو ہم نے بھی تو گزرنا ہے نا۔ ہم میں سے کون ہے جس کی آنکھیں کبھی اس خوف سے بہی ہوں کہ میں پل صراط سے گزر پاؤں گا کہ نہیں؟ کبھی سوچا پل صراط کیسا پل ہے؟ احادیث میں مضمون ملتا ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور فرمایا بال سے زیادہ باریک ہے، thinner than hair۔ اس سے کیسے؟ اور جو پل ہے نا یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہو، نیچے جہنم ہے اور لوگوں کی چیخو پکار بچی ہوئی ہو، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی راستہ جام ہوتا ہے، کہیں کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے تو ہم راستہ دوسرا لے لیتے ہیں، ڈی ٹور کہتے ہیں اس کو، کہ یار راستہ چینج کرو کسی اور راستے سے چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر سب کو یہی حکم ہوگا کہ اسی سے گزرنا ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی گزرنا ہوگا۔ جس نے تیاری کی کہ پل صراط پر ہم ثابت قدم رہے، اور بزرگان دین کمال کے لوگ in each and every incident، ہر طرح کے واقعات میں وہ فکر آخرت کو تلاش کر لیتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جہاں فکر آخرت سامنے نظر آتی ہے وہاں بھی نہیں تلاش کرتے، وہاں بھی نہیں سوچتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی زمانے کے ولی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ مل کر نہاتے تھے۔ اگر آج بھی آپ ترکی مصر وغیرہ جائیں تو بڑے بڑے حمام بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں لوگ مل کر غسل کرتے تھے، حمام بنے ہوتے تھے، گھروں میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک بار گئے کسی غسل خانے پر، دروازے پر ان کو روک لیا گیا، آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں جا سکتے۔ بہت آپ نے ریکویسٹ کی، اس نے نہیں جانے دی، آپ زاروں کتار رونے لگے۔ کہتا اب روئیے تو نہیں، پیسے نہیں میں جانے دیتا ہوں۔ کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ تم مجھے جانے نہیں دے رہے، میں یہ سوچ رہا ہوں حمام تو وہ جگہ ہے جہاں نیک بھی جاتے ہیں گناہگار بھی جاتے ہیں، میرے پاس کچھ رقم نہیں تھی، تم نے نہیں جانے دیا۔ جنت میں تو جائیں گے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے، اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک کر کہہ دیا گیا تمہاری نیکیاں قبول نہیں، تم نہیں جا سکتے، میرا ادھر کیا بنے؟ لک ایٹ دس تھنک، ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی کہ کسی بھی بات میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کپڑے کے بہت زبردست دستکاری کرتے تھے، بہت اسپیشل تھے اپنے کپڑا سینے میں۔ ایک بار آپ نے کپڑا بنا، تیار کیا، ڈیزائن کیا اور اب کپڑے کے ماہر کو جا کے دیا کہ ذرا دیکھیں کپڑا میرا کیسا ہے۔ جب اس ماہر ایکسپرٹ کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا نا، وہ کہتا ہے آپ کی سلائی میں بھی ڈیفیکٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے کلر بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جناب فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے 3-4 نقص نکالے، یہ بزرگ زاروں کتار رونے لگے۔ کہتا حضرت روئیں تو نہیں، میں ایسے ہی اپروو کر دیتا ہوں۔ کہنا اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے میں ڈیفیکٹ نکالے ہیں، آج میں نے اپنے طور پر ایک پرفیکٹ کپڑا بنایا، مگر جب یہ ماہر کے ہاتھ میں آیا تو ماہر نے دیکھ کر پہچان لیا کتنی غلطیاں ہیں۔ میں نے تو اپنے طور پر نمازیں پڑھی ہیں، سجدے کیے ہیں، صدقے دیے ہیں، حج کیے ہیں، روزے رکھے ہیں،
اگر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں گے اور مجھے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری عبادتیں اللہ کے لیے نہیں تھی، اور میری عبادت میں نقص نکال کر اس عبادت کو ضائع کر دیا گیا، اس عبادت کو ختم قرار دے دیا گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ ہے میرے بیچے اسلامی بھائی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نیکیاں بے شمار ہیں مگر پھر بھی آنسو بہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ گناہ یاد بھی نہیں ہے، انبار ہے گناہوں کا، مگر پھر بھی فکر آخرت نہیں، پھر بھی آخرت کا خوف نہیں ہے، پھر بھی اس کی تیاری کا ہمیں ذہن نہیں ہے۔ یہ لوگ ہر معاملے میں آخرت کا پہلو تلاش کرتے۔ ہم قبرستان میں بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں جناب وہاں بھی لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، ارے حالانکہ تمہارے سامنے مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، تم کاندھا دے رہے ہو کسی کو، اپنے عزیز کی آنکھیں بند کر رہے ہو، کفن میں لوگ کہتے ہیں منہ چھپا دو، ایسا کرو منہ چھپا دو، ختم ہو گیا، سب نے دیدار کر لیا، اچھا جناب سلیبیں رکھ دی گئیں، اپنے کہتے ہیں دیکھو وہاں ایک سوراخ بچ گیا ہے، ادھر بھی ایک پتھر اٹکا دو، کوئی روشنی، کوئی ایک چھوٹا سا سرا بھی نہیں چھوڑتے۔ کبھی اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے اور اچانک ہونا ہے، مگر وہاں قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ لگے ہوتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں پایا جاتا ہے کہ جب جنازہ ہوتا تھا نا تو اس بندے کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میت کا عزیز کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کو میت سے بڑا پیار تھا، ان سب کو اپنا جنازہ یاد آتا تھا، وہ سب یہ روتے تھے کہ آج اس کی باری ہے کل میری باری۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا یہ واقعہ کتنا بڑا درس ہے کہ آپ حضرت حبیب اجمی کے اس دریا پار کرنے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ دریا پار کر گئے، کل لوگ پل صراط بھی پار کر جائیں گے، میں اکیلا رہ گیا تو میرا کیا بنے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی پھر عاجزی کرتے ہوئے مزید پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی سے آپ نے پوچھا کہ اے حبیب اجمی تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہ کہتے ہیں حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں، میں دل کو صاف کرتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کہتے ہیں افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا، میں کچھ نہ کر سکا۔ یہ بھی عاجزی کا انداز ہے، یہ بھی اللہ والوں کا انداز ہے۔ آج ہم جیسے لوگ کرتے کچھ نہیں اور باتیں بڑی بڑی، ان کی نیکیوں کے انبار ہیں مگر اپنے آپ کو عاجز گناہگار کہا کرتے۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ دل صاف ہونا، اللہ اکبر، پھر راہیں کھل جاتی ہیں، پھر نور داخل ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا ایک پرابلم بھی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا امامہ، ہمارا لباس لوگ بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر ہمارے دل کا حال ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، کیونکہ اگر بندہ سیٹسفیکشن والی جگہ پر آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا بندے کا زوال ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی، کبھی اس بات پر ہمیں سیٹسفائی، مطمئن نہیں ہونا ہے۔ خوف خدا اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے دل کی اصلاح کرنے والے بن جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے نا یہ ایک برتن کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ برتن میں اگر گندگی بھی ڈالیں اور ساتھ دودھ بھی ڈالتے رہیں تو دودھ کیا ہوگا؟ گندا ہو جائے گا، ہم اس دودھ کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ دودھ میں گندگی بھی ساتھ شامل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہمارے دل میں پرابلم یہ ہے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے ہیں تو مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں وہ لیول آف روحانیت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ سجدے کریں تو دل سجدوں میں لگ جائے، تلاوت کریں تو آنسو بہیں، ہاتھ اٹھائیں تو دعا میں رکت طاری ہو جائے، دیر از سم تھنگ رانگ۔ ورنہ بزرگان دین تو عبادت میں اتنے انوالو ہوتے تھے اور ان کو رکت قلب نصیب ہوتی، اللہ کا عرفان نصیب ہوتا۔ اس پرابلم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کچھ گندگیاں بھی پال رکھی ہیں اور عبادت کا دودھ بھی ہم ڈالی جا رہے ہیں، مگر وہ جو عبادت کا نور ہے نا، اب دودھ جس کو مثال کے طور پہ میں کہہ، وہ گندا ہو رہا ہے۔ جس دن دل صاف ہو گیا نا، غیبت، تکبر، حسد، بدگمانی، کینہ، بغض، یہ دل کی بیماریاں جس دن دل سے نکل گئی نا، پھر دیکھو تمہیں ہر سجدہ تمہارے درجوں کو بڑھائے گا، پھر تلاوت کرو گے تو قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گے تو جی چاہے گا اور نفل پڑھ لوں، اپنے رب کا اور قرب حاصل کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت تو ہو رہی ہے مگر ساتھ کچھ گناہ بھی ہے جو ہم نہیں چھوڑ رہے، کچھ گندی یا بری عادتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب آؤ یہ نیت کریں کہ اپنے دل سے ان گندگیوں کو صاف کریں۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں کہ حضور
میں بس اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنا دل صاف کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ عاجزی کیسی کر رہے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا. حالانکہ آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھجوریں تقسیم کی, اور جب ان دوستوں نے کھجوریں کھا کر دیکھا تو ان کھجوروں میں جو گٹھلیاں تھیں وہ سونے کی تھی. ایک روز آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے پانی پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہے ہیں. بے شمار کرامتیں ہیں مگر پھر بھی عاجزی ہے. ہم اندر سے خالی ہیں مگر پھر بھی عاجزی نہیں ہے. پھر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایک حج کر لیں تو جناب حاجی بن جاتے ہیں. نمازیں پڑھیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, حالانکہ ہماری نمازوں کا, ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بزرگان دین کی سیرت سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں جب تک شرمندگی نہیں ہوگی نا, جب تک یہ خوف نہیں ہوگا کہ اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہا ہوں وہ تو نہیں قبول کرنی ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے. اللہ اکبر. امیر اہل سنت اپنے کلاموں کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے یہ سوچ ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر نیکی کر بھی لی ہے تو اپنے آپ کی گناہ ضرور یاد رکھنا, اور یہ نیکیاں ناقص ہیں, اس پر اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہنا. کیا خوبصورت التجا, کس پیارے انداز میں امیر اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں اشعار کے اندر, عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. اے کاش ہم واقعی نیک بن جائیں, اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کیا کیا ہمیں بار بار جو یاد دلا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو عقل مند لوگ کہتے ہیں جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے, وہ تم خود ہو. جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہی ہم اصلاح پا سکیں گے. قرآن کہتا ہے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہوتا ہے, قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. ترجمہ کنز ایمان, بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا, اور نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا. ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہوگی. کوئی اور آ کے ہمیں نہیں بدلے گا, ہمیں خود یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا. کب تک اللہ کو ناراض کرتا رہوں گا, کب تک اس کی نافرمانی کرتا رہوں گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے, نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے, نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر نہیں ہے, نجات کا دار و مدار اونچے منصب پر نہیں ہے, نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہوگا.
اور مگر جو اس دنیا میں خود کو راہ ہدایت پر نہ لا سکا وہ آخرت میں بھی محروم اور نامراد ہی رہے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن گویا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت نمبر 44 میں کیا ارشاد ربانی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت گویا ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، تمہیں عقل نہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ عصر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں ایک شیطان کا وار بھی ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بھائی، جب تک اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے دوسروں کو اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے اور یہ بھی کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عصر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، یعنی سارے انسان نقصان میں ہیں۔ جس میں دو قسم کے وصف ہوں گے، خوبیاں ہوں گی، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ پہلی کیٹیگری کون سی بیان ہوئی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہاں اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے دوسرا وصف خوبی کیا بیان ہوئی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں سوال کیا گیا، کیا روحانی طبیب دوسروں کا علاج کر سکتا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا مبلغ؟ فرمایا ہاں، مگر پہلے اپنا علاج کرے پھر دوسروں کا کرے، تاکہ خود راستے سے بھٹکا ہوگا تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا۔ اب آپ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا دروازہ بند ہو جائے، ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے اور خود کو مکمل سدھار لینے سے پہلے نیکی کی دعوت بالکل نہ دے۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہی شیطان کی خواہش ہے، اس کو پورا نہیں کرنا، اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس بات کی پہلے فکر کرنی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے، امیر اہل سنت نے ہمیں کتنا پیارا مدنی مقصد دیا ہے۔ اس میں اپنی اصلاح کی بھی بات کی ہے اور ساری دنیا تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی بات کی ہے۔ آئیے ذرا مل کر اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے لیے میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی، وہ سوچنا ہوگا کہ آج کا دن کیسے گزارا۔ بزرگان دین کس طرح اپنی خود احتسابی کیا کرتے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان کا منصب کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مضمون ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روز رات کو آپ اپنے آپ کو ایک درہ مار کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ عمر آج کا دن کیسے گزارا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا امیر المومنین کسی باغ کے کونے میں اکیلے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ قریب گئے کہ دیکھوں کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو اپنے آپ سے کہتے اے عمر، تو اور امیر المومنین خدا سے ڈر ہے، اپنے آپ سے بات کرتے، اپنے آپ کو گویا سمجھاتے تھے۔ مگر آج ہمارے گناہوں کے انبار ہیں، مگر لوگ اپنے آپ کو خود ہی سیٹسفائی، تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، تیرا کام بن گیا۔ یہی تو شیطان کا وار ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی ہے۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم نے آگے کیا بھیجا یہ سوچنا ہے۔